ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات انسان کو، مسلمانوں کو، کفار کو، ان تمام آخرت کا انکار کرنے والوں کو دوبارہ جج جوڑ رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی ذات آیت کے اندر فرما رہے ہیں، اے انسانوں، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ اگر انسان دیکھے تو آسمان کتنا بڑا ہے اور کتنا بلند ہے، اور ایسا آسمان ہے کہ جس میں سورج بھی ہے اور بارش بھی ہے۔ ایسے آسمان کو، اتنے بڑے آسمان کو اللہ رب العزت کی ذات نے بنا دیا ہے، تو کیا ایک معمولی سے انسان کو پیدا کرنے کے بعد دوبارہ جب یہ فوت ہو جائے گا تو فوت ہونے کے بعد دوبارہ اللہ زندہ نہیں کر سکتے؟ ضرور اللہ رب العزت کی ذات اس کو زندہ کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت کی ذات فرمانی ہے کہ اس کی بلندی اٹھائی، پھر اسے ٹھیک کیا اور اس کی رات کو اندھیری بنائی، یعنی ایسی اس کی رات ہے کہ جس کے اندر تمام جاندار جو ہیں ان پر نیند کو طاری کر دیا جاتا ہے تاکہ تمام جاندار جو ہیں وہ سکون حاصل کریں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جب رات چھا جاتی ہے تو رات چھانے کے بعد آسمان کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ اب دن کے اندر ایک الگ اس کا رنگ ہوتا ہے، دوپہر کے وقت الگ رنگ ہوتا ہے، شام کے وقت الگ ہوتا ہے، لیکن جب رات چھا جاتی ہے تو اس پر بھی اندھیرا چھا جاتا ہے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس سے سکون حاصل کر سکیں اور اس کے دن کو دھوپ باہر نکال دی۔ اب دھوپ دیکھ لیں ہمارے لیے ہوتا ہے، پھل ہمارے اس میں سے نکلتے ہیں، یہ تمام جتنی بھی ہماری کھانے کی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام اللہ رب العزت نے زمین کے اندر سے نکال دی۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر یہاں پر فرما رہے ہیں والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا، یعنی جیسے پہلے تذکرہ کیا تھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے پہاڑوں کو میخیں بنا دیے۔ جیسے یہ ہماری یہ کلاک لٹکا ہوا ہے تو اس میں ہم نے میخیں گاڑی ہیں اور میخیں گاڑ کر اس کو یہاں پر لٹکایا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو زمین ہے اگر اس میں پہاڑ نہ بنائے جاتے تو یہ بھی لڑکھڑا جاتے۔ جیسے اب قیامت آنی ہے تو قیامت کے وقت جو ہے یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ہم نے بے شمار مرتبہ یہ سنا ہے، روئی کی گالوں کی طرح یہ اڑ رہے ہوں گے۔ چنانچہ جب یہ اڑ جائیں گے تو زمین پر ایک زبردست زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے تمام زمین جو ہے وہ ہلا دی جائے گی۔ اور چارہ اللہ رب العزت کی ذات کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچے۔ اب ہمارے جو جانور ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، دودھ ان کا حاصل کرتے ہیں، گوشت ان کا کھاتے ہیں اور بے شمار ہمارے اس کے فوائد حاصل کرتے ہیں، تو ان کا چارہ بھی اللہ رب العزت نے زمین کے اندر ہی اگایا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ہمارے لیے انعام ہے۔ پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے، یعنی جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو انسان کے سامنے انسان کی سوچ کے آگے اس نے جو دنیا کے اندر اعمال کیے ہوئے ہوں گے وہ سارے اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر تو اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس کے چہرے پر خوشی آ جائے گی، لیکن اگر اچھے کام نہ کیے ہوں گے تو اس کا دل اور چہرہ جو ہے وہ رنجیدہ ہو جائے گا اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا، یعنی گناہ کرتے وقت اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، غیبت نہیں کرتا تھا، حسد نہیں کرتا تھا، تکبر نہیں کرتا تھا اور بدکاری نہیں کرتا تھا، تو اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے تو انہی لوگوں کے لیے جنت کے اندر اعلیٰ قسم کا ٹھکانہ ہے۔ اور جنت بھی ایسی بنائی اللہ تعالیٰ نے کہ نہ کبھی انسان نے اس کو دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی جن نے اس کو دیکھا ہے۔ تو جو نیک اعمال کرتے رہیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین ٹھکانہ بنایا ہے، اور جو برے اعمال کرتے رہیں گے ان کے لیے اللہ رب العزت نے برا ٹھکانہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت والے دن ہم بھی سود کریں۔ ترجمہ دیکھیں۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، انسانوں کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ حالانکہ آسمان کو اللہ نے بنایا ہے۔ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اس کی بلندی اٹھائی
پھر اسے ٹھیک کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کے دن کو دھوپ باہر نکال دی، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچائے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ یعنی قیامت کو برپا کر دیا جائے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا، وبرزت الجحیم لمن یرا، اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، فاما من طغی، تو وہ جس نے سرکشی کی تھی، وآثر الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، فإن الجحیم ہی المأوی، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا، فإن الجنة هي المأوى، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔